آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہا جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال؟ اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے؟ کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے۔ جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا، سجدہ کریں؟ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں، وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمہ میری عبادت تھی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے؟ جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار، اٹھنے لگے، پھر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہ جی انتظار ہے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کہا اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔
کہا میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم، میں مہمان، میں میزبان، اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ، جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا، یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ اوپر بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھے ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو، میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں، کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے، ہاں، پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہوں کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو، پوری جنت وہ بن جائے گا ساس، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہا میں نے واپس کر دیا، بلکہ زیادہ کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور ان گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا؟ ہاں، وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین، اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟
سننا چاہتا ہے تو میرے رب کا فرمان سنو، فلا وربک فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میر پور خاص والوں کو میرا نبی بتا، فلا وربک فلا وربک واہ واہ، اے میرے محبوب، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، خود ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ خود ہی رب ہے، خود ہی رب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ جب عرب میں عشق کو انتہا پہ بیان کیا جائے، حبیب و محبوب کے تعلق کو جب گہرا کر کے بیان کیا جائے تو عاشق اپنے ذات کو دو بنا دیتا ہے۔ یہ کلام عرب کا تمہیں سلیقہ طریقہ بتا رہا ہوں، عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے، دو بنا دیتا ہے، ایک کو حبیب سے جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کرتا ہے، پھر خود اجنبی بن کر اپنے ہی وجود کی اس کے وجود کے ساتھ جوڑ کے قسم اٹھاتا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک فلا وربک، اپنے آپ کو اپنے سے جدا کیا، پھر اپنی ذات کو حبیب سے جوڑا، پھر باہر کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے۔ تو خود یہ عشق کا سلیقہ ہے، یہ عشق کا قرینہ ہے، یوں عاشق اپنے عشق کا اظہار کیا کرتا ہے، یوں محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ فلا وربک فلا وربک فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی۔ یہ ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی۔ فلا وربک عام ترجمہ وہی ٹھیک ہے، ایسے اپنا اجتہاد نہ کروں۔ فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، میر پور خاص والوں کو بتا دے جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کی بندگی کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس پہ قربان ہونے کے ساتھ۔ کوئی میر پور خاص میں بے نمازی نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی زنا کرنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ظلم و ستم ڈھانے والا نہ ہو، کوئی کوئی دفتر کا افسر وہ رشوت لینے والا نہ ہو، وہ قلم کوئی قاضی قلم کو بیچنے والا نہ ہو، کوئی وکیل زانی کا کیس لڑنے والا نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کہیں سے گھنگرو کی چھنکار نہ ہو، بلکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ یہ تب ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندہ ہوگا، اور یہ محنت سے زندہ ہوتا ہے، یہ قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے میری 1.5 گھنٹے کی تقریر سے کوئی واہ کرے گا، کوئی آہ کرے گا، کوئی 2-4 آنسو ٹپکائے گا، کوئی لان تان کرے گا، لیکن اگر زندگیوں کو در مصطفیٰ پہ جھکانا ہے اور زندگیوں کو اللہ کے آگے جھکانا ہے تو تمہیں کوشش اور تمہیں محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے، تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، ہاں اس کے پیچھے پھرنا ہوگا، اس کے پیچھے پھرنا ہوگا۔ اس عشق کی راہیں ایسے ہی تھوڑا طے ہوتی ہیں۔ میری شاعری ہے، یعنی میری زبان کی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نباہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اس شعر کا ترجمہ قرآن سے کر رہا ہوں۔
ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ ساری آیات اسی اشعار کا ترجمہ، یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ، الٹا کہہ دیا، یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ ہے، یہ اشعار ان آیات کی ترجمانی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے طریقے پر، ان کے طریقے پر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں، بدعات میں مبتلا ہو کر نہیں، غلط راہوں کو اختیار کر کے نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ يَا أَبَا سفیان جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آیات حدیث کہ اے ابو سفیان میں ایک روشن راستہ لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا، میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا. میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے. رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے. اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک، وہ ہلاک، وہ ہلاک. بادشاہی مطلوب نہیں، وزارت مطلوب نہیں، صدارت مطلوب نہیں، اولاد مطلوب نہیں، پیسہ مطلوب نہیں، دولت مطلوب نہیں، عزت مطلوب نہیں، شہرت مطلوب نہیں. یہ چیزیں ضرورت ہیں، ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، خواہشات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے، حاجات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے. مقصد میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے. کربلا ایک قائم نہیں ہوئی، ہزاروں قائم ہوئی ہیں، ایک بڑی ہے. ہزاروں ہیں، ہزاروں ہیں. ایک دفعہ پانی لگانے سے فصل سبز نہیں ہوتی، اسے بار بار پانی لگتا ہے، اسے بار بار پانی لگتا ہے. بڑی کربلا تو ایک چشمے کی طرح ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے اور آگے کھیتوں میں جا رہا ہے، آگے نالیوں میں سے ہو کر، چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سے ہو کر آگے فصلوں کو جا رہا ہے. وہ ایک بڑا دریا ہے، وہ ایک اٹھتی ہوئی موج ہے، وہ ایک برستا ہوا بادل ہے، وہ ایک گھنگور گھٹا ہے. ہاں ہاں، ایک دفعہ میں زمیندار کا بیٹا ہوں، ایک دفعہ پانی لگانے سے کوئی فصل ہری ہوتی ہے. کتنے پانی لگتے ہیں تب جا کر فصلیں ہری ہوتی ہیں، کتنی شمعیں جلتی ہیں، کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے تب جا کے صبح ہوتی ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر آل رسول بھی ہے جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، جن جیسا خاندان اللہ نے دھرتی میں پیدا نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو چھانٹا، اس میں سے آدم کی اولاد کو الگ کیا، سارے آدم کو پرکھا، اس میں سے عرب کی نسل کو الگ کیا، سارے عرب کو پرکھا، اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا. میں نے ابھی پیڑھی میں مضر کا نام لیا ہے. پھر سارے مضر کی اولاد کو پرکھا اور اس میں سے قریش کی نسل کو الگ کیا. پھر سارے قریش کو پرکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر سارے بنو ہاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے. اس میں سے قریش کی نسل کو الگ کیا. پھر سارے قریش کو پرکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر سارے بنو ہاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے، نہ میرے جیسا کسی کا نسب ہے، نہ میرے جیسا کسی کا حسب ہے. اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہ گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کو کامیاب، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے. حسین آل رسول نہیں ہے، نہیں نہیں، جگر رسول ہے، جگر رسول. آل رسول تو آج بھی موجود ہیں، آل رسول تو آج بھی موجود ہیں. اور اب تمہیں آل رسول کا مقام بتاؤں. یہ تو حسین ہے، حسین کے 200 سال بعد 232 ہجری 232 ہجری 230 28 29 کا یہ واقعہ ہے. یعنی نسل کوئی 6 7 پشتیں 8 آگے جا چکی ہے. اے کون تعریف کرے. ہرات میں ایک سید فوت ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بیوی
اپنے بچوں کو لے کے ہجرت کرتی ہیں کہ یہاں میں اپنے بچوں کا فقر کس کس سے چھپاؤں گی، سب جانتے ہیں، اور وہاں سے وہ سمرقند پہنچتی ہیں۔ سمرقند میں وہ پتہ کرتی ہیں کوئی سخی ہو جو مسافروں کو پناہ دیتا ہو، تو انہوں نے کہا ایک شہر کا گورنر ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری، ایک اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک شہر کا جو گورنر ہے اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک مسلمان ایک مجوسی۔ تو وہ مسلمان کے پاس تشریف لے گئیں اور ارشاد فرمایا میں سیدہ ہوں اور میری بچیاں ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کوئی تیرے پاس نسب، کوئی دلیل، کوئی سند؟ فرمایا میں تو پردیسن ہوں، میں تمہیں کہاں سے نسب پیش کروں؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، اور اس نے انکار کر دیا۔ وہ اٹھ کے مجوسی کے پاس چلی گئی۔ مجوسی نے اپنی بیوی کو بھیجا، اور انہوں نے بچے ایک مسجد میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ بچوں بیوی کو بھیجا، وہ بچوں کو لے کر آئے، ان کو لے کر آئے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو کمرہ دیا، سردیوں کے دن سے آرام کروایا، سلا دیا۔ گورنر مسلمان اب خواب دیکھتا ہے رات کو کہ جنت ہے، اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے، اس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ گورنر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک مومن کا ہے، ایک مومن کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عنایت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پہ دلیل پیش کر۔ وہ کانپ گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو سند مانگنے لگا۔ 250 سال بعد ہے، حسین نہیں ہے، 250 سال بعد متوکل کا زمانہ ہے۔ میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو نے سند مانگی، چل میری نظروں سے دور ہو جا، اسلام کی سند پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی اور کہا ہائے میں مارا گیا، ہائے میں لٹ گیا، وہ عورت کہاں ہے، وہ گھرانہ، وہ خاتون کدھر ہے؟ وہ رات باہر نکلا، بھائی وہ مجوسی کے گھر چلی گئی، وہ ننگے پاؤں ننگے سر سخت سردی میں ٹھو 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 جا دروازہ توڑا اس نے۔ وہ مجوسی گھبرا کے نکلا، کیا ہوا؟ آگے گورنر صاحب کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ ان کا کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ کہا میری ساری دولت لے لے، میرا دھن مال دولت لے لے، میرے حوالے کر دے۔ تو وہ رونے لگا، وہ رونے لگا کہ اب نہیں ملے گا، اب سودا دیکھا جا چکا ہے، میں نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو دیکھ رہا تھا اسی وقت میں بھی دیکھ رہا تھا، تجھے دھتکارا گیا تھا اور مجھے میں دیکھ رہا تھا، میرے نبی نے تجھے دھتکارا، تو میرے نبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، تیرے لیے اسلام مبارک ہو اور تیرے لیے جنت مبارک ہو۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے، میری ساری بچے بچیاں مسلمان ہو چکے ہیں، میں یہ سرمایہ واپس نہیں کروں گا۔ ہاں کل نسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسأبلھا ببلالھا، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پہنچاؤں گا۔ اتنا بڑا نسب بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بول حسین کا ساری نسل بچا سکتا تھا، لیکن اور اللہ کی قسم اللہ بھی ہاتھ سے نہیں جاتا تھا، چونکہ انہیں اس قربانی پر سرداری نہیں مل رہی، یہ ماں کا دودھ پیتے تھے تو میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، عمل نہیں، عمل تو بعد میں ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو اب اگر یہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو اللہ بھی راضی تھا، پہلے اعلان ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دو حسن حسین اور یہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کے کمرے میں بات ہو رہی ہے، کمرے میں بات ہو رہی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی وہ سوئے ہوئے تھے، ہم قیامت میں پانچوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جنت مل چکی ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، بیعت کر لیں تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہ جنت میں فرق تھا
نہ مقام میں کوئی کمی آتی، لیکن یہ ہوتا پھر چراغ بجھ جاتے، پھر شمع فروزہ نہ رہتی، پھر دریاؤں میں پانی خشک ہو جاتا، پھر ندی نالے خشک ہو جاتے، پھر ڈھونڈنے والوں کو روشنیاں نہ ملتی۔ اتنی روشنیوں کے باوجود امت بھٹک رہی ہے، اگر یہ روشنیاں بھی نہ ہوتی تو کیا سے کیا ہوتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ کہ نہیں، ظالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، مجھے ذبح کر دو، میری اولاد کو ذبح کر دو، میں یہ سودا منظور کروں گا، لیکن یہ نہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ وہ ظالم کے ہاتھ پہ چلانے میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مصیبت سہ سکتا ہوں، اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، کلمہ کفر کہہ کے تم میں بچانے کی اجازت ہے۔ امام زین العابدین حضرت علی، حضرت حسین کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی، زین العابدین، اور حسن کے بھی سارے شہید ہو گئے، ان کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی، عبداللہ بن حسن اور علی بن حسین، ان دونوں سے ان شہزادوں کی نسل چلی ہے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ان کے خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات بیٹھ کے روتے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ بعد کے حکمران بڑی قدر کرتے تھے امام زین العابدین کی، اور عوام میں محبت تھی، تو امام زین العابدین اور رونے لگے اور فرمایا، میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، ایک، صرف ایک، اور وہ اس کی یاد میں رو رو کے اندھے ہو گئے تھے۔ میرے آگے تو میرا سارا گھر ذبح ہو گیا، میرا باپ ذبح ہو گیا، میرے چاچے ذبح ہو گئے، میرے بھائی ذبح ہو گئے، میرے چچا زاد ذبح ہو گئے، میں کہاں سے ہنسوں؟ میرا آنسو کب خشک ہو سکتا ہے اور کیسے خشک ہو سکتا ہے؟ میں نے تو لاشیں گرتے دیکھی۔ ایک چھوٹا بچہ عبداللہ، سب سے 4 بیٹے شہید ہوئے، حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، ابو بکر، عمر، عثمان، ابو بکر، عمر، علی، عبداللہ، ابو بکر، عمر، عبداللہ۔ یہ عبداللہ 2 سال کے تھے، سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، سارے جان نثار ختم ہو چکے ہیں۔ تو تقدیر کوئی امتحان کی انتہا چل رہی تھی، تو عبداللہ کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ اسے کوئی کیا کہے گا، زخموں سے چور تھے، سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، تنہا جان تھی، عبداللہ کو بھجوا دو۔ اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے نا، وہ 2 سال کا بچہ تھا، اسے نہیں پتا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے خون میں نہایا ہوا ہے۔ ان کو سینے سے لگایا، پھر پیار کیا، پھر یہاں بٹھا لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں محبت سے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ابن الموقد ایک شخص ہے، اس نے کوفے کے لشکر میں سے تیر مارا، یہ تیر خطا چلا جاتا، وہ تیر آ کر عبداللہ کے یہاں آ گیا۔ تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولیں تو تجارت نہیں چلتی، یہ بے وقوف سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست نہیں چلتی، جھوٹے مقدمے نہ کرواؤں تو میرا روب نہیں قائم ہوتا۔ تم کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آئے گی؟ یہاں پیمانہ تھوڑی دیر کے لیے چھلکا ہے، صبر کا لفظ بھی یہاں چھوٹا ہے۔ عبداللہ تڑپا ہی نہیں بیچارہ، دیر ہو گیا۔ آپ نے عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے گردن سے ابلتا ہوا گرم خون۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، میں اس کا رونا دیکھ نہ سکا، میں باہر نکل گیا، ڈیرے میں چلا گیا، میں نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، اور یہاں تیر لگا ہوا ہو اور اپنی گود میں تڑپ رہا ہو، کیا گزری ہو۔ ہاتھوں میں خون لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کی، یا اللہ تو اگر راضی ہے تو مجھے کوئی، تو راضی ہے تو میرا گھر پورا ہے، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، تیری مرضی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ کہانی نہیں ہے 10 دن یاد کر کے پھر غفلتوں میں ڈوب جاؤ، یہ ظلم و ستم ہے حسین کی قربانی پر کہ 10 دن ڈھول بجائے، 10 دن روئے پیٹے، اور پھر وہی غفلت وہی غفلت وہی غفلت۔ یہ رواجی دین جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ 12 دن ربیع الاول کے جھنڈیاں لگائیں، ڈھول بجائے، جلوس نکالے، اور پھر غفلت غفلت غفلت، یہ رواج کا جنت سستی ہوتی تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا، آل رسول کا سر نیزے پہ چڑھتا، فرشتوں سے پاک بیٹیوں کو گھسیٹا جائے، زینب جیسی بیٹی کو گھسیٹا جائے۔ جب بچیوں کو نکالا گیا خیموں سے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے اور دھڑ ایسے پڑے ہوئے تھے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، او کم وقت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں
اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرپور خاص کا تاجر کہتا ہے کھوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کماؤں، یہ افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ اور زینب نے جب دیکھا کٹے ہوئے لاشیں، گھسٹتی ہوئی بیٹیاں، تو کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد مصطفیٰ آ تو صحیح، آ تو صحیح، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعداء، واہ محمدہ واہ محمدہ، بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح، اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے باپ آؤ تو صحیح، آج تیرے حسین کی بارات آئی ہوئی ہے، آج وہ دلہا بنا ہوا ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کا ہار پہنا ہے، آج اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد قتل ہو گئی ہے۔ میں قصہ نہیں سنانا چاہ رہا، میں قصے کا پیغام سنانا چاہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ایک داستان نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سر نیزے پہ چڑھ سکتے ہیں، سودا منظور ہے، معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ سکتے ہیں، سودا منظور ہے، آل رسول کی بیٹیوں کو کوفے کے بازاروں گھمایا جا سکتا۔ ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، یہ پیغام ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ ظہر کا وقت آ گیا ہے، جمعہ کا دن ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، اما حوا اور بابا آدم کی ملاقات عرفات میں 10 محرم کو ہوئی اور توبہ قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تو جو جودی پہاڑ پہ لگی جا کر 10 محرم کو لگی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے 10 محرم کو نکلے، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابا بیٹا میں ملاقات ہوئی 10 محرم کو ہوئی، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی اور ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب 10 محرم کو شفا ملی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے 10 محرم کو نکلے، سارے ہی بچتے آئے، قربان تو ایک ہی ہوا، سب کے بچنے کا دن اور ایک کے قربان ہونے کا دن۔ ظہر کا وقت ہوا، سورج ڈھلا تو امام حسین نے حضرت زہیر بن قین، آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ، ایک زہیر بن قین، ایک حبیب بن مظاہر کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ، اور ایک عباس بن علی کے ہاتھ میں درمیان، یہ درمیان والے جھنڈا بردار تھے، ایک جھنڈے والے نہیں تھے، 3 جھنڈے والے تھے۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، تمہاری نماز ہوتی نہیں، لعنت ہے تم پر اللہ اور اس کے کائنات کی کہ جس گھر کی توفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ تو واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ کہتے چلو نہیں دے رہے تو پھر توکل کرو، تو پھر میرپور والوں کو پیغام ہی نہ مل سکتا، پھر یہ افسروں کو، یہ وڈیروں کو، یہ ریڑھی والوں کو، یہ بادشاہوں کو، یہ سرداروں کو، یہ عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، عرب کو، عجم کو پیغام کیسے ملتا؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ 95% نماز چھوڑ گئے، اور تمہارے دیہاتوں میں 100 بے نمازی ہے، دیہات میں ایک مرد عورت نمازی نہیں ہے۔ پکڑ ہوگی نمازیوں کی، پکڑ ہوگی علماء کی، پکڑ ہوگی ان تبلیغ والوں کی، پکڑ ہوگی ان خانقاہ والوں کی کہ پورے کے پورے دیہات میں ایک نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنی موج میں ہیں۔ ہائے نماز پڑھو، 15-20 تو شہید ہو چکے تھے، باقی 50-52 موجود تھے، 25 کو آگے کھڑا کیا، 25 نے وضو کیا اپنے خون سے، کربلا کی مٹی سے، پانی سے، ایسے نمازی ایسے نمازی ایسے نمازی۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسے نمازی دھرتی نے نہ دیکھے ہوں گے، نہ آئے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، سینہ چشمہ بن کے ابل رہا ہے، پشت تار تار ہے،
ماتھا خون آلود ہے، سر زخمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، کیا آسمان کے کنگرے ہلے ہوں گے، کیا اللہ کے عرش کے دروازے اس پر جا کر ہوئے 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 کہاں سے الفاظ لاؤں، کیا ہوا ہوگا عرشوں پر، اور جب انہوں نے دھرتی پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو دھرتی نے کیا کیا بوسے دیے ہوں گے، تحت الثری تک زمین نے وہ نغمہ کیسے سنا ہوگا۔ نہ ایسے نمازی کبھی آئے نہ آئیں گے۔ نماز پڑھی ہے 25 نے، پھر دوسروں نے آ کر پڑھی ہے، اور عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، اور یہ پیغام منتقل ہو چکا تھا کہ نماز وہ فریضہ ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے بھی دیا ادا کیا جاتا ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ آج اقبال دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ میرپور کا بازار بھرا ہوا ہے، وقت نماز آیا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، پر میرپور کے بازار میں کوئی کمی نہیں ہے، سب غفلت کی شراب پی کے مدہوش ہیں، سب پیسے کے نشے میں مدہوش ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگ چکی ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کسی کو یاد نہیں، میرا نبی کہہ چکا ہے جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔